اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی ایجوکیٹرز آن لائن سپورٹ میں سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ سب طلبہ طالبات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون اسلامیات کلاس پری نہم کے سبق نمبر 1 کو دیکھیں گے۔ اپنی درسی کتاب نکال لیں۔ آج ہم سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 آیات 38 ٹل 44 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پیج نمبر 15 اپنے سامنے رکھیں۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 میں ہم الفاظ معانی با محاورہ ترجمہ اور مشقی سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ رکوع نمبر 5 سے پہلے ہم سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 کے کچھ اہم پوائنٹس کو دیکھیں گے، جس میں کفار کے کچھ افعال کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدابیر کی، آیات قرآنی کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، ان کو اساطیر الاولین کہہ کے پکارتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کرتے، لوگوں کو مسجد حرام جانے سے روکتے اور اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت دیکھیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اس میں لفظی ترجمہ دیکھیں۔ قُلْ کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ما جو قد تحقیق سلف ہو چکا گزر چکا پہلے ہو گیا، وَإِنْ اور اگر یعودوا وہ پلٹیں گے، فقط تو تحقیق مضت گزر چکی سنت و سنت اولین پہلوں کی۔ اس آیت مبارکہ میں کفار سے خطاب ہے اور اس میں انہیں کہا جا رہا ہے اِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جاتے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھے رکوع نمبر 4 کی روح سے، تو کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف تو جو پہلے ہو چکا ہے، جو انہوں نے پہلے افعال کیے ہیں، جو گناہ ہیں، وہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی بھی ہے کہ جو شخص اسلام میں آ جاتا ہے، اس ہدایت کے راستے پر آتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا گیا وَإِن يَعُودُوا اگر وہ پھر پلٹیں گے، پھر دوبارہ کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو جو پہلوں کا انجام ہو چکا وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، یعنی ان کی پکڑ کی جائے گی، ان کے ساتھ جہاد یا جنگ کیا جائے گا یا پھر ان پہ عذاب الہی نازل ہوگا۔ اگلی آیت میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ اور جنگ کرو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین دین کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے، فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا وہ روگردانی کریں، وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمُوا تو جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا مولا ہے، نعم المولا کتنا اچھا ہے مولا، ونعم النصیر اور کتنا اچھا ہے مددگار۔ آیت نمبر 39 میں کیا ذکر ہے؟ اس میں قتال یعنی کہ جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا تھا، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو باقاعدہ جہاد کا حکم دیا گیا اور کہا وَقَاتِلُوهُمْ اور جنگ کرو ان سے حتیٰ لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کہ جہاد کا مقصد فتنے کو ختم کرنا ہے، کفر اور شرک کو ختم کرنا ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا لیکن اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تو جان لو کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ نعم المولا و نعم النصیر اور اللہ کتنا ہی اچھا مولا اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ اگلی آیت میں یہ اہم آیت ہے، اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دیا گیا۔
مال غنیمت کی تقسیم کا ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 کے آغاز میں سوال کیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ ان کی پہلے تربیت کی گئی مسلمانوں کی، اور پھر آیت نمبر 41 41ویں آیت میں 40 آیات کے بعد اس کی تقسیم کا حکم دیا گیا۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما کہ بے شک جو غنیمتم غنیمت میں پاؤ تم من شیئن کوئی بھی چیز فَأَنَّا تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے خمسہ پانچواں حصہ اس کا، ولرسولی اور رسول کے لیے، ولذی القربیٰ اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے۔ ان کنتم اگر ہو تم آمنتم ایمان لائے تم باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلنا نازل کیا ہم نے اعلی عبدینا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان یوم جس دن تقا آمنے سامنے ہوئی ملی جمعان دو جماعتیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال غنیمت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مال جو مسلمانوں کو فتح کی صورت میں کافروں سے حاصل ہو، دشمنوں سے حاصل ہو، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ مال غنیمت کو مال مفت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنگ کا مقصد نہیں ہوتا مال غنیمت حاصل کرنا، بلکہ یہ ایک دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ خمس کی تقسیم کا بتایا گیا اس آیت میں کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ خمس ہوگا، اور وہ 5واں حصہ کس کس کا ہوگا؟ ولی رسول، دوسری لائن میں دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہی ہوگا۔ باقی 4 حصوں کا ایک خاص طریقہ کار ہوگا، اس میں سے 3 جو ہیں وہ مسافر مجاہد کو دیے جائیں گے اس کی سواری کی وجہ سے، اور ایک حصہ پیدل پیادہ مجاہد کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ، ان باتوں پہ تمہارا تبھی ایمان اور یقین ہوگا اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے تو ہی اس تقسیم پر خوش ہوگے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ کیا ہے؟ وما انزلنا علی عبدینا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کب؟ یوم الفرقان فیصلے کے دن، بدر کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن 2 جماعتیں ملی تھیں۔ جمعان مسلمانوں اور کافروں کا گروہ ہے کہ اگر تمہیں اس دن جب دونوں فوجیں آپس میں ملی تھیں اللہ نے مدد نازل کی تھی، اگر تمہیں اللہ اور اس کی اس مدد پر یقین ہے تو تمہیں اس تقسیم پہ راضی ہونا ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیں، اس میں ایک طرح سے جنگی نقشہ بتایا گیا ہے۔ اس جب انتم تھے تم بالعدوتی کنارے پر دنیا قریب کے، وہم اور وہ بالعدوتی کنارے پر تھے، القصویٰ دور کے، ورکبو اور قافلہ اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے، ولو اور اگر تواعدتم آپس میں وعدہ کرتے تم، لاختلفتم البتہ اختلاف کرتے تم، فی المیعاد مقررہ وقت جگہ کے بارے میں، ولیکن اور لیکن، لیجزی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن ایک کام کو، کانا جو تھا، مفعولا ہو کر رہنے والا، لیہلک من ہلک تاکہ وہ ہلاک ہو جو ہلاک ہو، عن بینۃ ساتھ واضح دلیل کے، ویحیی من حی اور وہ زندہ رہے جو زندہ رہے، عن بینۃ ساتھ واضح دلیل کے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لسمیع البتہ خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ لفظی ترجمے پہ آپ لوگ خصوصی توجہ دیں۔ یہاں پہ جنگی نقشہ بتایا گیا کہ اذ انتم بالعدوۃ دنیا کے مسلمان مدینہ کے قریب تھے، قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ یعنی کہ کافر بہت دور تھے، ورکبوا اسفل منکم اور قافلہ یعنی کہ ابو سفیان کا قافلہ وہ پہلے سے ہی نیچے سے ہو کے مکہ پہنچ گیا تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اگر مسلمان پہلے سے ہی جنگ کے لیے پلاننگ کر لیتے، پہلے سے ہی ہر بات ڈیسائیڈ کر لیتے تو وہاں مقرر وقت پر پہنچنے میں ضرور دیر ہو جاتی۔
یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بظاہر حالات و واقعات ایسے نہ تھے کہ جنگ ہوتی، لیکن وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جو کام ہو کر ہونے والا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور اس جنگ میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور واضح ہوگا کہ اسلام سچا دین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تعلیمات سچی ہیں۔ اس لیے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ آئندہ ہر کوئی حقیقت جان کر ہی زندہ رہے کہ اسلام سچا دین ہے، اور جو مرے وہ بھی حقیقت جان کر کہ اسلام سچا دین ہے اور جو کافر ہیں وہ باطل پر ہیں۔ پھر اگلی آیت کہ اس جب یُریکَہُمُ اللَّهُ، دکھایا آپ کو انہیں اللہ نے فی منامی کا آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اور اگر اراکہم وہ دکھاتا آپ کو انہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم البتہ ہمت ہار جاتے تم، ولتنازعتم اور البتہ باہم جھگڑنے لگتے تم، فی الامر معاملے میں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے، سلم سلامت رکھا، انہ بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات صدور سینوں کے بھید۔ وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، اس جب التقیتم آمنے سامنے ہوئے تم، فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً تھوڑے، ویقللوکم اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، لیجزی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن کام، کانا جو تھا، مفعولا ہو کر رہنے والا، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ اس آیت میں جو مین بات ہے وہ یہ کفار اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دوسرے کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کافر ہر حال میں جنگ کے لیے آگے بڑھیں، اور دوسری بات مسلمانوں کو کم اس لیے کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ہمت نہ ہار جائیں اور آپس میں جھگڑا نہ کرنے لگ پڑیں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور کافروں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، اور سب کاموں کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ جی طلبہ طالبات، امید ہے کہ آپ کو الفاظ معنی اور اس کی مختصر وضاحت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس کے مشقی سوالات و جوابات دیکھیں۔ مشق کے آخر میں جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں ان کو بھی یاد کریں، اس کے علاوہ جو آپ کو پڑھائے گئے ہیں ان پہ بھی خصوصی توجہ دیں، امتحانی نقطہ نظر سے دونوں اہم ہیں۔ مشقی سوالات و جوابات میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے، کہ اس میں سے مال غنیمت کا کیا حکم ہے کہ کیسے تقسیم ہوگا۔ آپ نے چیپٹر میں بھی دیکھا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اہل قرابت کا، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہوگا۔ باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں اس طرح سے تقسیم ہوں گے کہ 3 حصے سوار کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ پیدل کو دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا سوال کہ کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر ہے، تو اس میں خصوصی انعام و احسان آپ کے سامنے یہ آنسر لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں کہ خصوصی انعام یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کو ایک دوسرے کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا کہ مسلمان ہمت نہ ہاریں اور کافر ہر صورت میں جنگ کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہر حال میں ہو کر رہے۔ اسی طرح سے ایک مفہوم دیا گیا ہے یہاں پہ کہ ان سے لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا نہ ہو جائے۔ یہ آیت ہے، اس کو سمجھیں اور اس کی تشریح آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی دی گئی ہے ایک نمونے کے طور پر کہ یہاں فتنے سے کیا مراد ہے، اور مسلمان پہ جہاد کا فرض ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ صرف فتنے کو ختم کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد کی لڑائی، جنگ یا قتال ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے مناسب ہے کہ اس میں کسی طرح کا حصہ لیں۔ گھر کا کام دیکھ لیں، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اچھے سے یاد کریں، مشکل الفاظ معنی کاپی پہ تحریر کریں، مشقی سوالات و جوابات کاپی پہ تحریر کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کا حامی و مددگار ہو، ہمیں ایک استاد ہونے کے ناطے بہترین سکھانے والا اور آپ کو بہترین سیکھنے والا بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔